داخل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعا کرنا اے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کر، ویسا ہی معاملہ کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت میں اور میری کفالت میں اور میری پیدائش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو اللہ نے یہ دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا والدین کے لیے اولاد کر سکتی ہے۔ اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ اور جو بچپنا اور بڑھاپا اس میں بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے ملتے جلتے زندگی کے انسان کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے جو پیدا ہوا اس کی سمجھ بالکل نہیں ہوتی، اور ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں بھی خاصی کمی آ جاتی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر بتائے کہ پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر بار تو نہیں، لیکن ایسا دیکھا گیا والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ تو بڑھاپا، بچپنا ایک کمزوری کی علامت ہے، بڑھاپا بھی ایک کمزوری کی علامت ہے۔ تو گویا یہ ایک جیسی عمریں ہوتی ہے، چیزوں کے حالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ جس انسان کا اثر رسوخ، جان پہچان، مال دولت، نام تھا، آج اس کو دنیا میں بڑھاپے میں کوئی نہیں پہچانتا۔ لوگ بولتے تم کو معلوم کیا یہ کون ہے؟ دوسرا بولتا نہیں معلوم، ارے یہ ان کے زمانے کے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے لیے دعا کرنا اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسا انہوں نے میری پر تربیت میں، پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی آیت نمبر کو سمجھے، دونوں کا مقام ہے۔ تو آئیے والدین سے حسن سلوک کے بہت تھوڑے سی فضائل رکھوں گے، تو کہیں آتے قرآن حدیث میں چند فضائل آپ کے سامنے گنواؤں گا تاکہ آج جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور والدین کو اللہ میں معاف کرے بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے کان کھول کر، اپنے ذہن کھول کر اور ان باتوں کو سمجھ لیں اور ان کے حقوق کو ان کو دینے لگے۔ لیکن والدین کے حقوق دینے کی جب میں بات کر رہا ہوں، ان کی فضیلت بتا رہا ہوں، تو میں کہیں بھی آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرے، بیوی کا حق مار دے، فلاں فلاں۔ تو یہ بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو آپ سنیں۔ تو آئیے والدین کی فضائل میں جو سب سے پہلی فضیلت ان سے حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کی ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے آج میں رکھوں گا وہ ہوں گی ہماری یاد رکھی۔ پہلی ہے وہ یہ ہے کہ والدین سے نیکی کرنا اللہ کے محبوب اعمال میں سے، مطلب اللہ تعالیٰ جن اعمال کو پسند کرتا ہے ان پسندیدہ اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے کہ آپ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، یاد رکھیں یہ پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے۔ آئیے بخاری کی روایت ہے، واقعہ یوں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ سوال کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا الصلاۃ علی وقتها، یعنی نماز اس کے وقت ہی پڑھی جائے، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ مطلب پہلا عمل تو اللہ کو جو پسند ہے نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ دوسرا پوچھا گیا سوال اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ثم بر الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بر نیکی، حسن سلوک، بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ دوسرا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ پھر سوال کیا گیا اور پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو فرمائے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوششیں کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تیسرا عمل۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ پہلا آپ نے جواب دیا نماز جو وقت پہ پڑھی جائے، دوسرا جواب دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد۔ تو گویا جہاد کا مقام سے بھی اونچا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیزوں میں سے دوسرا مقام رکھتی ہے، یا محبوب ترین اعمال میں سے دوسرا مقام ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب وہ بیچارے نوجوان جو اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں والدین کے ساتھ برا سلوک کر کر، وہ اس چیز کو سمجھیں جو آج کل ہو رہا ہے، عام طور سے ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کو والدین سمجھ میں نہیں آتے، جوانی کا جوش اور فلاں فلاں، لیکن رب کو جو عمل پسند ہے بھیا ان اعمال میں سے دوسرا نمبر کا عمل ہے نماز کے بعد، اور ظاہر نماز کی کتنی فضیلت ہے آپ سب جانتے ہیں، توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ تو دوسرا عمل جو معاملہ ہے والدین حسن سلوک، اور یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے اندر سب سے پہلا آ گیا نا، نماز تو اللہ کے لیے ہوگی، دوسرا آپ کہہ رہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، مطلب بندوں کے معاملے میں آئے تو آپ نے والدین کو لا لیا، پھر دیکھیے اللہ کے حق کے بعد پھر والدین کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، حسن سلوک والدین کا پہلا حق ہے دنیا میں، سمجھا؟ تو بہرحال وہ نوجوان جو بد نصیب ہو چکے ہیں یا جس نے اپنے آپ کو بد نصیب بنا لیا ہے والدین کے ساتھ برا سلوک کر کے، میری بات کو غور سے اور اپنی روش کو بدلے، یہ اللہ کے محبوب ترین پسندیدہ اعمال میں سے ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کہوں،
آئیے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دوسری جو چیز دیکھیں گے جو فضائل ہم کو ملتے ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے انسان اس کی حالات کے اعتبار سے جہاد مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کسی کا جہاد زبان سے، کسی کا جہاد قلم کے ذریعے، کسی کا جہاد تلوار کے ذریعے، کسی کا جہاد شیطان کے خلاف ہے، کسی کا جہاد نفس کے خلاف ہے، اور تمام باتیں۔ تو نفس کے خلاف جہاد یہ کبیرہ جہاد ہے، بڑا جہاد ہے۔ نفس برائی کا حکم دیتی ہے اور ہم کو اچھائی کرنا، تو کبیرہ جہاد ہے۔ تو جد و جہد یاد رکھیے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، ورنہ لوگ بڑا اس کو بھونڈا مانا یا اس کا غلط مانا لیتے ہیں۔ کسی معصوم کو قتل کرنا جہاد نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ بہرحال دہشت گردی جہاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنا زبان سے ہو سکتا ہے، ہاتھ سے ہو سکتا ہے، اپنی نفس کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز یاد رکھیے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو آئیے والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، یاد رکھیے۔ آئیے سنیے حدیث کے الفاظ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب اس نے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، الک ابوانی، کیا تیرے والدین حیات ہے یا تیرے والدین ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ففیہما فجاہد، پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ ایک شخص جنگ میں شامل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ پوچھتے ہیں کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ کتنا بڑا مقام ہے اندر، کتنا بڑا مقام۔ جہاد کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت حسن سلوک کا کیا مقام ہے آپ سمجھ جائیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کی خدمت کر کے جہاد کر، ہے نا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ دیکھیے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں یا بڑے بڑے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن والدین سے حسن سلوک میں فیل جا رہے ہیں، والدین سے بات چیت میں اونچی آواز جا رہی ہے، والدین کی خدمت کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں، شنیہ ہے، کچھ بھی موجود نہیں۔ یہ الگ بات ہے اگر والدین آپ کو معاف کر، یہ الگ بات ہے کہ والدین آپ کو چھوڑ دے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، خدمت کے معاملے میں آپ کو جو ہے مستثنا کر دے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ میں اس جہاد کی مصروفیت میں اور میں اپنے اس جو لکھنے کرنے کا ان کا معاملہ اور مزاج تھا اس کی مصروفیت میں مجھے افسوس ہے میں اپنی والدہ آپ کی خدمت نہیں کر پاتا۔ یہ افسوس ہوتا تھا ان کو، اور کہیں کہیں مطلب زندگی کا اکثر حصہ جیلوں میں گزارا، تو کچھ بھی ہوتا حق کے بارے میں فتویٰ دیتے، جیل میں چلے جاتے، ڈال دی جاتے، تو والدہ کی خدمت نہیں کر پاتے۔ تو ایک بار خط لکھا افسوس کے ساتھ کہ آپ کی میں خدمت نہیں کر پاتا ہوں، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے میں تم کو اس سے بری کر چکی ہوں، آزاد کر چکی ہوں، کیونکہ جو تم کام کر رہے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا یہ بڑا ہے میری خدمت سے، لہٰذا میں تم کو بری کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ تو والدین ایسا بچوں کو چھوٹ دے سکتے ہیں چاہیں کہ میں تم کو آزاد کرتی ہوں کہ تم میری خدمت نہ کرو لیکن تم اللہ کے لیے فلاں کرو، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز جہاں والدین خود دل سے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اگر میری خدمت کریں گا تو دین کا کام نہیں کر سکتا، تو وہ کہہ رہے میری خدمت سے تم آزاد ہو۔ لیکن پھر بھی امام ابن تیمیہ کو برا لگتا تھا کہ اپنی والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، جیلوں میں رہنے کی وجہ سے، لکھتے تھے جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، تو نہیں کر پاتے تھے خدمت۔ تو بہرحال وہ مصروف ہوتے تھے، تو والدین چھوڑ سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کو کرنا یاد رکھیے، اور یہ جہاد ہے ہمارا، یاد ان کی خدمت کرنا۔ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں اور جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس پر صرف اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں، اور میری نیت صرف اللہ کے لیے یہ کام کرنے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، دونوں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتے ہو؟ مطلب یہ جو ہجرت کر رہے تھے جہاد، تو کہا ہاں اجر طلب کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ ہجرت اور جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ اس کا کیا کہا اس نے؟ میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں، جہاد بھی، خالص اللہ کے لیے۔ کہا اللہ کے لیے کرنا چاہتے تو کہاں؟ تو کہا جا والدین سے حسن سلوک کر، یہی تیرے لیے ہجرت سے افضل بتایا، جہاد سے افضل بتایا والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج والدین ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، حسن سلوک نہیں کر پا رہے ہیں، بہت بری بات ہے۔ ان سے زبان درازی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، برے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان کو بوجھ سمجھ رہے اپنے اوپر، اگر آپ کمانے لگ گئے تو ایسا کبھی مت سوچیے، یاد رکھیے یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کے رزق میں جو برکت دی جا رہی ہے، آپ کا گھر کا معاملات اور دیگر معاملات جو صحیح چل رہے نا، یہ والدین کی دعاؤں سے، ان کی رہنے سے، ان کی خیر و برکت ہوتی ہے جو بچوں کو ملتی ہے۔ یاد رکھیے۔
یہ تب انسان محسوس کرتا ہے جب والدین ساتھ ہوتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ فرق کر سکتا ہے وہ زندگی اور یہ زندگی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے اس چیز کو آپ سمجھ. تیسری فضیلت یاد رکھیے والدین سے حسن سلوک کی، کیا وہ یہ ہے والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. کتنے فضائل ہے دیکھیے یہ شخصیات کی، والدین کی، ان سے اچھا سلوک کرنا یہ جو ہے جنت میں جانے کا باعث ہے. آئیے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خود گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، مطلب انہوں نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. جہاد کے لیے آئے، آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ تو کہاں زندہ ہے؟ تو کہا جا کے اس کی خدمت کرتے رہو، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. یاد رکھیں. اور یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے. یاد رکھیں. اب آئیے ایک دوسری روایت انہی کی ہے، تھوڑے الگ الفاظ سے. اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا. تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. وہاں کہا پہلی روایت میں پاس ہے، ترمذی کی روایت میں کہا جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. یاد تو پتہ چلا جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے. یاد ہے نا. اور ہم جنت کو نہ جانے کہاں کہاں تلاش کریں. اب قدموں کے نیچے ہے بولے تو آپ جا کے ماں کے قدم کے نیچے، باپ کے قدم کے نیچے دیکھیے، مانا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر لو، یہ چلتے پھرتے تمہارے جنت کے ضامن بن جائیں گے. ان کی خدمت کر لو، ان کو منا لو، جنت میں چلے جاؤ. سمجھ رہا؟ یہ اس کا معنی ہے. تو جنت ان کے قدموں کے نیچے. یاد رکھو. اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی اور بددعا کے الفاظ استعمال کیے 3 بار. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کو مٹی لگو، مٹی پڑو. اس شخص کے لیے 3 بار الفاظ ادا کیے. پوچھا گیا کس کے لیے؟ تو کہا جس کو اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی خدمت کرا کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. مطلب والدین ایسی چیز ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمت کر کے اپنی مغفرت ہم کرا سکتے. سمجھ رہا؟ تو یہ حدیث وضاحت کری. یاد رکھیے ان کی خدمت جنت میں جانے کا باعث ہے، ان کی خدمت مغفرت کا باعث ہے میرے اور آپ کے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عائشہ اس کی حدیث کی جو ہے راویہ ہے وہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے جو ہے قرأت سنی. میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا جنت میں نے قرأت سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کون ہے جو بندہ قرأت کر رہا ہے، جنت میں قرأت کر رہا ہے؟ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہے. کون ہے؟ حارثہ بن نعمان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں نے سنا قرأت، پوچھا کون ہے، مجھے بتایا کہ حارثہ بن نعمان ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے اور ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے. مطلب حارثہ بن نعمان جو جنت میں قرأت کر رہے تھے وہ والدین سے حسن سلوک کا نتیجہ تھا. ماں باپ سے حسن سلوک یہی نیکی ہے، یہی فائدے مند چیز آپ فرما رہے ہیں، اور ماں باپ سے سلوک اسی طرح ہوتا ہے. مطلب حارثہ جو جنت میں گیا وہ ماں باپ سے حسن سلوک کی وجہ سے گیا اور جنت میں جا کے قرأت کر رہا ہے. تو اب دیکھیے جنت میں جانے کا یہ باعث ہے. اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوسری روایت مطلب مصنف عبدالرزاق کی، اس میں الفاظ یوں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا. اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا. ایک محدث کا واقعہ ہے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں. ماں نے آواز دی کہ جو فلاں ادھر آؤ اور مرغی کو جو ہے دانہ ڈال، اور وہ اپنی کلاس چھوڑتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں. تو لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا حکم تھا اور میرے لیے واجب ہے کہ میں حکم کی تعمیل کروں. تو گا ایک محدث اپنی کلاس استاد ہے، اپنی کلاس چھوڑ کر ماں کی صرف کہنے کی وجہ سے باہر آ کر مرغیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں. سمجھ رہا؟ اگر ہماری ماں ہم سے کچھ کہہ دے، ہم کوئی کام کرے تو ہم بالکل کیا لگاتے امی بار بار، بس ان کا تو ایسے ہی رہتا، کوئی کام ہے بس بیچ میں بولتے رہنا. یہ محدث کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پڑھا رہے ہیں، درس حدیث دے رہے، ٹیچر ہے. ماں کی آواز آتی ہے اٹھ اور جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال، باہر نکل کے مرغیوں کو دانہ ڈال. ماں ہو سکتا ہے سمجھدار نہ رہی ہوں گی، ماں ہو سکتا سمجھدار نہ رہی مطلب بوڑھی ہو چکی، ہو سکتا ہے دین کا اس کو اتنا سمجھ اور فہم نہ ہوگا. حدیث پڑھا رہا بیٹا، لیکن بیٹے کی اطاعت دیکھی ماں کے لیے،
مرغی کو دانا ڈال، حدیث میں جا کے دانا ڈال، ماں کا حکم. سمجھ رہے بات. ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے کھیت میں کھجور لگی ہوئی ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ماں نے خواہش کی کہ مجھے کھجور کا دودھ چاہیے، اور کھجور کا دودھ نکالنا مطلب یہ ہے کہ کئی کھجوریں زخمی اور خراب ہو جاتی ہیں. معلوم کھجوروں کا خوشہ ہوتا لٹکا ہوا، اس میں سے آپ کو کٹ مارنا پڑتا، پھر وہ کھجوریں پھوٹ جاتی ہے اور دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے. لیکن اس میں کئی کھجوریں برباد ہو جاتی ہیں، پکنے کے بعد بکیں گی تو بہت فائدہ دیں گی، ابھی کٹیں گی تو خراب ہو جاتی ہے. تو ماں نے کہا کہ مجھے کھجوروں کا دودھ چاہیے. تو یہ بیٹا فوراً جاتا، حالانکہ مال خراب ہوں گا، دیکھیے بہت کھجوریں خراب ہوں گی، اپنی تلوار نکالی، تلواریں عام تھی اس زمانے میں رہتی تھی، اور کھجوروں کے خوشے میں مارنے لگا نیچے سے اوپر نیچے، تاکہ وہ پھوٹنا شروع ہو جائے اور اس میں سے کیا نکلے، پھر دودھ جمع کیا لے آگے. لوگوں نے کہا رے ابھی پکنے دیتے زیادہ فائدہ ہوتا. تو کہا ماں نے بول دیا اب کیا پکنے دوں اور کیا فائدہ ہوگا، مطلب سودا زیادہ کا ادھر ہے، فائدے کا ادھر ہے. ماں بول رہی لا کے دو، نقصان ہے تھوڑا، کوئی بات نہیں. آج ہماری والدہ بوڑھی ہو جائے، والد بوڑھا ہو جائے، کوئی ایسی چیز بولے جس سے ہمیں ہمارے بچوں کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، ہم لوگ برداشت نہیں. حالانکہ انہوں نے کتنے نقصان برداشت کر کے ہم کو پالا اور بڑا کیا ہوتا ہے. بہت امیزنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ، جس کی کوئی انتہا نہیں. سب سے برے والدین بھی رہیں گے تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہوں گا آپ کے لیے. سب سے برے کی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ کیا ہوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ برائی بھی ہوں گی ساتھ، لیکن بہت کچھ کیا ہوں گا. یاد رکھیں ان کی برائی کے ساتھ میں، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. آئیے اسی طرح چوتھی فضیلت والدین کے حسن سلوک سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ جو فائدہ ہوتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. والدین سے حسن سلوک کرنا گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے. حدیث کے الفاظ غور سے سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو میری توبہ کی قبولیت کا کیا کوئی راستہ ہے؟ اب گناہ تو کر دیا، توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ والدہ تو نہیں تھی اس کی، تو کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تب اسی کے ساتھ نیکی کر لو، تب اسی کے ساتھ نیکی کر لو تو وہ گناہ کا کفارہ ہو جائیں گا. لیکن خالہ کے ساتھ نیکی کب بیان کی گئی؟ جب ماں غیر موجود تھی. تو پتہ چلا والدین کی موجودگی میں اگر والدین کی انسان خدمت کر لے تو اس کے گناہ کبیرہ کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے آپ؟ گناہ کبیرہ کا کفارہ. کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں. اگر نہیں زندہ ہے تو خالہ کی خدمت کر لے، گناہ کا کفارہ بن جائیں گے. چونکہ خالہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں خالہ ماں داخل ہوتی، یاد رکھ، ماں جیسی ہوتی ماں کا مقام رکھتا. سمجھ گیا بات؟ تو ماں سے حسن سلوک گناہ کا کفارہ، والدین سے حسن سلوک گناہ کا کفارہ. اور کبیرہ گناہ کیا کہا تھا اس صحابی نے کہ میرے سے جو ہے ایک بڑا گناہ ہوا ہے، چھوٹا نہیں، کبیرہ ہوا ہے. آپ نے کہا کہ اگر ہوا ہے اور میری توبہ کا راستہ ہے، آپ فرماتے کیا تیری والدہ حیات ہے؟ تو کہتے نہیں. کہا خالہ حیات ہے؟ تو کہتے ہاں. پھر کہا اس کی خدمت کر لے، یہ کفارہ. تو والدین کی خدمت گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ کا. آئیے پانچویں فضیلت والدین کی فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. لیکن یہاں اس بات کو آپ غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ والدین جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات نہ کرے تبھی ماننا ہے، تبھی آپ بھی رضامند ہونا ہے. لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے تب آپ ان کو حسن سلوک کریں گے لیکن کام نہیں کریں گے. حسن سلوک جاری ہے. والدین بول رہے کہ بھائی رمضان کے روزے مت رکھو، حسن سلوک اچھا ہے، بات چیت اچھی جاری ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی. وہ بولے شرک کرو، غیر اللہ کے سامنے جھکو، برا بھلا مت کہیے، لیکن ان کی یہ بات مانی نہیں جائیں گی اور خاموشی کے ساتھ آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تو والدین سے حسن سلوک یاد رکھیے یہ اللہ کی رضامندی ہے. اگر وہ آپ سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے، وہ ناراض ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے. یاد رکھیں. اسی طرح چھٹا فائدہ جو ہے، چھٹی فضیلت والدین سے حسن سلوک کی وہ یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک رزق میں اور عمر میں برکت کی وجہ ہے. عمر اور رزق میں اگر برکت ہم چاہتے ہیں والدین سے حسن سلوک کیجیے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، عمر لمبی، رزق میں کشادگی کر دی جائے، تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے
ٹھیک ہے، وہ اپنے والدین اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ والدین سے حسن سلوک کے دو فائدے، جو چاہتا ہے عمر اس کی طویل لمبی کر دی جائے، دراز کر دی جائے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا، عمر دراز تو اللہ نے تو لکھ دیا تقدیر عمر کتنی ہے، علماء لکھتے دراز یا لمبی سے مراد عمر تو اتنی ہوں گی جتنی تھی، اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ بڑی بڑی عمر والوں کی انسان چھوٹی چھوٹی عمر میں کام کر لیں گے۔ ٹھیک، تو جو شخص چاہتا ہے عمر جس کی لمبی کر دی جائے، رزق میں برکت اور وسعت دے دی جائے، وہ کیا کرے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین سے حسن سلوک، اچھا سلوک، اور رشتہ داروں سے رشتہ باقی رکھنا، یہ دو کام کرے، عمر زیادہ رزق زیادہ، یہ دو چیزوں کے لیے آدمی ترس رہا تڑپ رہا ہے، بہت جیوں اور اس کے بعد بہت میں کھاؤں پیوں اچھا خوش رہوں، دونوں کا حل ہے۔ عمر میں برکت، عمر کی زیادتی مطلب اس کی برکت کے معنی، عمر میں برکت اور رزق میں برکت اس سے آتی ہے والدین سے حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، یہ دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آئیے والدین سے حسن سلوک کا ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، اور یہ ساتھی فضیلت والدین سے حسن سلوک کی، اور وہ یہ ہے والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال واقعہ بہت مشہور اور معروف ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 3 شخص تھے جو ہم سے پہلی قوم میں تھے، بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے گفا کے اندر سہارا لے لیا، گفا میں گھس گئے، اوپر سے ایک پتھر رول ہوتے ہوئے آیا، گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا۔ تینوں نے کہا کہ اب تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نجات دے سکتا ہے اس مصیبت سے، کیسے نجات حاصل کی جائے؟ تو کہا ہم تینوں کوئی ایک ایسا کام جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا تھا اس کو وسیلہ بناتے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ وسیلہ مطلب اس طرح کا وسیلہ لینا شریعتاً جائز ہے۔ تو ہم ایک ایک اپنے عمل کو وسیلہ بناتے ہیں نیک جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا تاکہ یہ مصیبت ہٹ جائے۔ اس میں سے پہلا شخص کہتا ہے، اے اللہ، میں چرواہا تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرانے کے بعد اپنی بکریوں کو لا کر سب سے پہلے دودھ نکال کر والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ مطلب پتہ چلا والدین کو ترجیح دینا اپنے بچوں اور بیویوں پر یا بیویوں پہ یاد ہے، تو میں ترجیح دیتا تھا، دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، آیا بکری کا دودھ نکالا، میرے بچے حالانکہ بھوکے تھے اور بھوک سے وہ پریشان تھے، کچھ تو رو بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی میں انتظار کرتا رہا تاکہ وہ جاگے۔ جب وہ جاگے، مطلب ان کے جاگنے تک میں ان کے پاس کھڑا دودھ لے کر، جب وہ جاگے میں نے ان کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیرے لیے خالص کیا تھا، تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ اور پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ہے نا؟ تو یہ پتہ چلا اپنے اعمال کا وسیلہ ہم لے سکتے، نیک اعمال کا جو خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا تھا۔ اور ایسی جگہوں پر ایسا وسیلہ لیا جا سکتا ہے جن جگہوں میں اللہ نہ کرے آپ جا کر بند ہو جائے، کیونکہ ان کے ساتھ مصیبت بند ہو گئے تھے، راستہ پیک ہو گیا، ہے نا؟ تو وہ اپنے ایسے اعمال کا وسیلہ اس وقت ہم لے سکتے۔ اللہ نہ کرے کوئی مائنس میں کام کرتا ہے، مائن بند ہو گیا، اچانک کولیپس ہو گیا اندر تو لوگ تو اندر ہیں، باہر سے منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے پھر، کیونکہ وہ لوگوں نے ایسی مصیبت پہ مانگا تھا جبکہ ان کا راستہ ہی بند ہو گیا تھا، گفا میں بند تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ پھر دوسرے آدمی نے دوسری دعا کی، وہ تھوڑا ہٹا، تیسرے نے تیسرا وسیلہ مانگا، تھوڑا ہٹا، پورا ہٹا، اتنا ہٹ گیا کہ تینوں باہر نکل گئے۔ سمجھ گیا بات؟ تو یہاں والدین سے اس نے سلوک دعا قبول ہونے کے لیے وسیلہ بنا۔ سمجھ رہا؟ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھ کتنی بڑی بات۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 8ویں فضیلت دیکھیں گے، والدین سے اس نے سلوک کرنا جو ہے نفلی عبادت پر مقدم ہے، نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ آئیے واقعہ ویسے تو والدین کی یا والدہ کی بددعا کا ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری نفلی عبادت سے افضل ہے۔ آئیے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی الگ الگ الفاظ سے دیگر کتابوں میں آتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، یا ہم سے پہلے لوگوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے کہتے ہیں 3 بچوں کے سوا، مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچوں کے سوا ماں کی گود میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ 3 ہی بچے ایسے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی، جبکہ بچے بات نہیں کرتے، 2 4 5 10 دن کے بچے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا صاحب جریج نے، جریج کے زمانے کے ایک بچے نے، ٹھیک ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ یہ کون جریج ہے جن کے زمانے کے بچے نے بات؟ جریج ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ اپنا بنایا تھا، ٹھیک ہے، بنا رکھا تھا۔ ایک دن وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں آئی اور آ کر کہا، یا جریج، یا جریج، اے جریج میرے بیٹے آؤ، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور جریج پڑھ رہے تھے نماز، کیونکہ عبادت خانہ ان کا خاص بنایا گیا تھا، وہ عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل میں چرچا تھا ان کی عبادت کا، تو نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے نفلی نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ سوچا اور دل میں وہ سوچنے لگے، یا اللہ، ایک طرف ماں اور ایک طرف نماز، کیا کروں؟ جریج نے دل میں سوچا، یا اللہ، ایک طرف ماں ایک طرف نماز، کیا کروں؟ ٹھیک، لیکن سوچا کہ نماز کو جلدی ختم کر لیتا ہوں، پھر ماں سے مل لیتا ہوں تاکہ دونوں کام ہو جائے۔ اتنے ماں پلٹ کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آتی ہے ماں، پھر جریج نماز میں لگے اور ماں آ گئی۔ پھر کہا، اے جریج میری بات سنو۔ جریج نماز میں تھے، پھر دل میں سوچا، یا اللہ،
کیا کروں، ایک طرف نماز ایک طرف ماں، سوچا نماز کمپلیٹ کر کے ماں سے بات کرتا ہوں. ماں پھر چلے گی. اور جریج راہب کی زندگی جی رہے تھے، شہر سے باہر ایک عبادت خانہ بنا کے، اور راہب عموماً اپنی جگہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. چلے گئے. اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت کے لیے رہبانیت جائز نہیں آنا. بہرحال ماں پھر چلے گی. تیسری بار پھر ماں آئی، پھر کہا اے جریج اے جریج. جریج پھر نماز میں. جریج نے کہا یا اللہ کیا مصیبت ہے، کیا ایک طرف نماز ایک طرف ماں. سوچا نماز پڑھ کے وہ کہتا ہوں. اب ماں کو آیا غصہ. اب ماں کو آیا غصہ. جریج کی جو ایک عابد ہے، بنی اسرائیل کی ایک ولی ہے، ٹھیک، اور ماں کو آیا غصہ. اس نے پکار کہا اے جریج، تو اس نے دل میں کہا اے اللہ اب ایک طرف ماں ایک طرف نماز، آخر نماز پوری کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ماں کی طرف چلے جاؤں گا. ماں کو وہ چیز بری لگی اور ماں نے اس کے یہ کہہ دیا اور کہا، ان کے دل سے بددعا نکل گئی، ان کے زبان سے بددعا نکل، کہنے لگی یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں بددعا دینے کا طریقہ ہوگا، جب تک کہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کو موت نہ دینا. ایسے دیکھیے قوموں میں الفاظ ہوتے ہیں بددعا کے الگ الگ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ والدین سے اور خاص طور سے ماں سے کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں، کبھی بددعا نہ دیں. کیونکہ جریج جیسا عابد اور ولی بھی نہیں بچا ماں کی بددعا سے. حالانکہ ماں کا کوئی تفصیلات نہیں ماں کیسی تھی، لیکن دے دی بددعا. اب بددعا دے دی تو بری عورت کا منہ دیکھے جب تک تجھے موت نہ آئے. بددعا دے کے چلی گئی. ادھر بنی اسرائیل میں چرچا شروع ہو گیا جریج کی عبادت کا. ان کا عبادت خانہ مٹی کا تھا، شہر سے باہر تھا. چرچا ہو گیا بڑا جریج عابد ہے، جریج عابد ہے. اور واقعی میں عابد تھے، وہ ولی تھے، اللہ نیک انسان تھا. بڑا چرچا ہونے لگا. اب اس چرچا سے ایک عورت کو برا لگا، یا لوگوں کو برا لگا جنہوں نے ایک عورت کو بہکایا، اور وہ عورت تھی ایک فاحشہ، طوائف، پروسٹیٹیوٹ، لیکن اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں. تو جریج کی جب یہ شہرت عام ہو گئی کہ جریج بڑے نیک انسان ہے، تو ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال لوگ بیان کرتے کہ اس جیسی خوبصورتی ہونا چاہیے، مثال بیان کرتے تھے. وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے جو ہے پھنساؤں گی. تو لوگوں کو تھوڑی حسد ہوئی جریج سے. تو اس بدکار عورت نے، اس کی خوبصورتی مشہور تھی، اس نے کہا کہ اگر تم لوگ بولتے ہو مجھے تو جریج کو پھنسا دیتی ہوں، اپنے جال میں لے لوں گی، جریج پھنسا دیتی ہوں. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا. وہ خود جریج کے پاس چلے گئی اور جریج کے پاس پیش کر کے کہا کہ تم جو چاہ سکتے ہو میرے ساتھ، جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو. اور وہ تو مشہور تھی، فاحشہ تھی. اب ظاہر سے فاحشہ عورتیں، ان کے کپڑے وغیرہ بھی ایسے ہوتے کہ آپ دیکھتے پہچان لے سکتے. اس نے کہا تم جو چاہو میرے سے کر سکتے ہو. مطلب ایک خوبصورت عورت نے ان کو ٹیمپٹیشن جو ہے ایک جس کو کہیں گے ان کی نفس کی خواہش کو ابھارنے کی کوشش کی تاکہ ان کی عبادت کو خراب کر دے، کیونکہ لوگ جل رہے تھے ان کی عبادت سے. تو اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو پیش کیا، جریج کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. جریج نے جو ہے ان سے منہ پھیر لیا. وہ ایک سچے عابد اور سچے ولی تھے، اللہ منہ پھیر لیا، جاؤ یہاں سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن عورت کو لوگوں نے بہکایا کہ تجھے جریج کو تو بدنام کرنا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا، جریج کے جو عبادت خانے کے بازو ایک چرواہا رہتا تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ اس نے زنا کیا. زنا کریا، منہ کالا کیا اس کو، اور حمل بھی ٹھہر گیا، کیونکہ اس نے پلاننگ سے آئی تھی جریج کو بدنام کرنا. پلاننگ سے آئی تھی، حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہر گیا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، یہ جریج کا بچہ ہے. جب اولاد پیدا ہوئی تو لوگوں نے جریج کو آئے اور لاتوں سے اور گھونسوں سے مارنا شروع کیا. اگر لوگوں کا معاملہ ایسا، آپ پہ کوئی ایک الزام لگیں گے، عورت لگا دیں گی، وہ نہیں پرکھیں گے آپ کیا ہے. اور وداؤٹ ویٹ لوگوں نے لاتے گھوسے بکے جریج کو مارنا شروع کر دی. کہ کہا بڑے عابد بن کے پھرتے اور یہ منہ کالا کیا تم نے ایک زانیہ عورت کے ساتھ، مطلب ایک فاحشہ کے ساتھ، زناکار جو کرتی ہے، اور لاتوں سے بکوں سے مارنے لگے. اور جریج کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا پورا. سب عبادت کہی کہ تمہاری عبادت، سب عبادت خانہ توڑ دیا. لاتوں گھوسوں اور بکوں سے جریج کو مارنے لگے، عبادت خانے کو توڑ دیا اور جریج کی خوب پٹائی کرنے لگے. جریج نے پوچھا آخر کیا ہے بات، تو بتاؤ مجھے کہ تم کیوں مجھے پیٹ رہے ہو. یاد رکھیے وہ کہنے لگے تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور یہ بچہ اس سے پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے میرے پاس لاؤ، وہ بچہ کہاں ہے میرے پاس لے کر آؤ. جب بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا ذرا ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو. پھر جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اس بچے کے پیٹ میں ایک چمٹی لی. چمٹی لے کر کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. یہ وہ بچہ ہے جو بچپن نے بولا، پیدائش کے فوراً بعد، جبکہ عمر بچے بات نہیں کر رہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام خود، ایک جریج کے واقعے کا یہ بچہ، اور تیسرا بچہ کون تھا جس نے بولا ماں کی گود سے جب بچے بات نہیں کرتے، اصحاب غدود میں جو آخری عورت تھی، بچہ اس کے سینے سے لگا تھا، سب کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ بچے نے بولا تھا ماں تو حق پر ہے کود جاؤں گا. تین بچے بولے. بہرحال یہ واقعہ میں لیکن دو ہی آ رہے، جریج والا اور عیسیٰ علیہ السلام. تو بہرحال تو جو بچہ بول اٹھا اور کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے. پھر تو لوگ جریج کے پاس آنے لگے اور ان کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں. بوسے دینے لگے.
آ کر بوسا دینا سمجھ چومنے لگے. چومنے مطلب کاندھے پہ چوم رہے ہوں گے, گال پہ چوم رہے ہوں گے, سر چوم رہے ہوں گے کہ غلطی ہوگی, آپ کو ہم نے مارا اور سوری, مطلب پلیز یہ غلطی ہوگی. جریج نیک انسان تھا کہ بچے نے بول دیا کہ میرا باپ تو فلاں ہے, پھر وہ آ کے سر کو اس کو جریج کے چومنے لگے اور کہا کہ تمہارا عبادت خانہ ہم اب سونے کا بنا دیتے, کفارے کے طور پر کہ ہم نے کیا کیا, ایک دیندار آدمی کو نکالا, اس کا عبادت خانہ توڑ دیا, ہم کفارے کے طور پر سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں بھائی, یہ سونے ہونے کا نہیں, بس میرے کو واپس مٹی کا بنا دو. تو ان لوگوں نے جریج کو پھر سے مٹی کا عبادت خانہ بنا دیا اور وہ عبادت خانے پھر سے جریج عبادت کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو یہاں جریج جیسے اللہ کے ولی کو ماں کی بد دعا لگ گئی. اور عمل کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ نہ بیوی کے پاس تھے, نہ بچوں کے ساتھ تھے, نہ کچھ تجارت کا کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نفل نماز. تو پتا چلا نفل نماز پڑھ رہے تھے اور ماں نے پکاری. تو نفل نماز یا نفل عبادت پر والدین کو ترجیح دینا چاہیے, یہ میں بتانا چاہتا اس واقعے, کیونکہ اس واقعے سے ہی پتا چلتا کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے, ماں کی سننا چاہیے. اور نفل میں ماں کی نہیں سننے کے نتیجے ماں نے بد دعا دے دی اور ماں کی مد دعا قبول. تو دو باتیں پتہ چلتی اس واقعے سے, نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو ترجیح دیجیے. دوسرا پتہ چلتا ہے بد دعا والدین کی ضائع نہیں جاتی, چاہے سامنے والا جریج جیسا ولی کیوں نہ ہو. تو میری اور آپ کی کیا اوقات, بہت بڑے نیک انسان تھے جریج, اللہ کے رسول فرمایا نیک تھے, بنی اسرائیل میں تھے, عابد تھے, عبادت مشہور, سمجھ رہے آپ. تو جریج جیسے عابد کو ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے, تو میں یہ کہوں گا والدین سے کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کی خطا کتنی بھی زیادہ ہو بد دعا نہ دے. آپ کی بد دعا رب العزت قبول کرتا ہے, چونکہ آپ کا مقام ہی ایسا. آپ سمجھ رہے بات, بد دعا والدین نے بچوں کو نہیں دینا چاہیے. دوسرا پتہ چلا نفل عبادتوں پہ والدین کی خدمت کو, والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو ترجیح دینا چاہیے, پریفرنس دینا چاہیے. یاد رکھیے جریج نے کیا کیا, نماز کو ترجیح دے دی بد دعا کے مستحق. لہٰذا یہ دو باتیں اس واقعے سے بہرحال ہم کو پتہ چلی. تو یہ 8 فضائل. کبھی ہوتا ہے جلدی نکاح ہو جائے تو والدین بوڑھے نہیں ہوتے آپ کی زندگی, بچہ بھی سمجھ لے 20 سال کا, باپ کا نکاح 15 مطلب 17-18 سال 20 سال میں ہو گیا ہوں گا, تو بچہ بھی ظاہر سے 40 سال کی عمر کا باپ ہے, بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے. ویسے ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے, اللہ کرے کہ ایسا ماحول بنے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال شادیاں کیسی ہوتی ہے بولنے کی ضرورت نہیں, تفصیلات کا موقع بھی نہیں. ایسا ہو تو تب تو نہیں, لیکن بڑھاپے کی حالت میں مل سکتا ہے کہ آپ کے والد بوڑھے ہو جائے, بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے, تو خوب خدمت کرے اپنے والد, اتنی کرے دونوں میں سے دونوں یا ایک مل جائے کہ بس مغفرت کا سامان بنا لے. کبھی ڈانٹنا نہیں, کبھی جھڑکنا نہیں, کبھی اف مت کہنا, جائز خرچوں کو کبھی مت روکنا, نرم اور شفیق اپنا آپ کو رکھنا. اور اللہ نے کہا کہ تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا, تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا. اور جو لفظ قرآن نے اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جیسے جانور, پرندہ خاص طور سے اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے مرغی کو دیکھ لیجئے, بطخ کو دیکھ لیجئے, اپنے بچوں کو جس نرم اور نازک پروں کے اندر اٹھا سنبھال لیتا ہے لے کر, تاکہ تکلیف نہ ہو. شیر چیتے دانت سے پکڑتے کبھی تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن جب پرندہ پکڑتا ہے پروں میں بچوں کو حفاظت کے لیے, ویسے سنبھال کے رکھنا ان کی. ہاں غلطی ہو سکتی ہے ان سے, تیز بول سکتے ہیں وہ, کبھی چڑچڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہی حالت ہے جو بچپن میں میری حالت تھی, آج ان کی حالت بڑھاپے اور بچپن میں زیادہ فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے, باقی کوئی فرق نہیں. بچے کو پیشاب پیخانے کی کبھی سمجھ نہیں, چھوٹا ہوتا ہے. کبھی کوئی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی. تو بچپن میں کبھی ہم کو تو وہ ڈانٹتے نہیں, کبھی غلطی سے کہیں پیشاب پیخانا نکل جائے تو کبھی بوڑھے ماں باپ مل جاتے ہیں, پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں, بچے ڈانٹتے ہیں, بہت بری بات ہے نا. کبھی انہوں نے تو بچپن میں کبھی نہیں کیا, چاہے تم 10 بار کرو, 20 بار کرو, تمہارے دانت نکلنے کی وجہ سے اسکول میں کرو, کبھی حد تک محسوس نہیں کہ اسکول میں کر دیا تو میرا بچہ نہیں اسکول میں کیا. آ کر پکڑ لیا اپنے بچے کو کہ بچے سے ہوگا, چونکہ کوئی بھی بچہ جان بوجھ کے یا دل سے تو نہیں کرے گا نا, تو کوئی بڑا بھی نہیں کرے گا, حالت ویسی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے بوڑھا بھی, تو ان کو بہت, جس کو کہیں گے محبت سے, الفت کے ساتھ, تواضع کے بازو پست رکھ کے, جیسا ایک چڑیا اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے ویسا ان کو رکھنا چاہیے. ان کے حق دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, بیمار پرسی کرنا چاہیے, بات کرنا چاہیے, فزیکل خدمت کرنا چاہیے, جو ضرورت پڑتی وہ دینا چاہیے, اور اف والا لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے, اس لیے کہ ان کی ایک بد دعا آخرت کو ہمارے بگاڑنے کافی ہو سکتی ہے. جریج نام کے ایک نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں, بہت بڑے عابد تھے, نماز کی حالت میں کھڑے تھے. ماں آگے اور کہا یا جریج, یا جریج, یا جریج. جریج نے سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں جلدی سے, حالانکہ نفل پڑھ رہے تھے, فرض نہیں تھی, چلے جاتے تو بہتر ہوتا. آواز دے دی, ماں نکل گئی. دوسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے, تیسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے. ماں نے بد دعا دے دی کہ جا تو بری عورتوں کا منہ دیکھے, تو زبان بد دعا ہوں گی, اور وہ بد دعا جریج کو لگ گئی. اور جریج پر ایک الزام لگا دیا کہ عورت نے, کیا الزام لگایا, نعوذ باللہ, کہ وہ بچہ اس کسی اور کا جریج کی اولاد ہے. حالانکہ جریج اتنی عبادت, لوگوں نے اتنا مارا, اتنا پیٹا جریج کو, نکالے کا عابد بن کر بیٹھتا ہے بڑا,
اور اتنے گندا عمل کرتا ہے وہ، تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی. پھر بچے نے بولا کہ یہ جو ہے چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے، ورنہ جریج کو اپنی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی. بری عورت کا منہ دیکھنا، ماں کی بد دعا خطرناک ہوتی ہے. اگر حق سے دے یا نا حق دے لگ جاتی ہے. یہ تو اسپیشل پریویلیج ہے. میں کہوں گا والدین سے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے، اس لیے کہ آپ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں. اللہ نے ایک اسپیشل مقام بنایا، جا دیں گے بجا دیں گے، لگ جائیں گے، ختم. جریج ایک نیک انسان ہے، لگ گئی لیکن ماں نے دے دی، ختم ہو گیا. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اسپیشل ہیلپ لائنز دے دیے، بولو اور لگ جائیں گی. اور حدیث میں آتا ہے باپ کی دعا بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، باپ کی خاص طور. ماں کی بد دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بچوں کے حق میں. باپ کہاں کرتا ہے؟ اکثر ماں ہی دعا کرتی ہے بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا. باپ نہیں، ماں کی تو ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن باپ کے لیے خاص الفاظ ہیں. کیونکہ اکثر عورتیں دعائیں زیادہ کرتی ہیں بنسبت مردوں کی، باپ نہیں کرتا ہے. باپ نہیں کرنا چاہیے. بچہ بگڑ رہا ہے تو ماں تو روز کر رہی ہے میرا بچہ بگڑ جا رہا ہے، باپ بھی کرے کہ اللہ میرا بچہ کیسے بگڑ، اور تیرا تو وعدہ ہے تو میری دعا قبول کرے گا میری اولاد کے حق میں، ہے نا. تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے پکڑ لیجئے، مقام اچھا ہے، فائدہ ہے، گولڈن آفر ہے. اپنی آخرت سنوار لیجئے، آخرت بنا لیجئے، چونکہ لعنت ہے دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور مغفرت نہ کرا سکے. اور کیا کہے، بدنصیبی کہے ان لوگوں کی جن کو ایسے لوگ مل جائے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ان کو قربان کرتے. کیا کہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہو، ان کے حق اپنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں بیوی بچوں کے حق نہیں، بالکل نہیں. ملاقات کے لیے کمپلسری، جس دن نہیں ہوا اس دن کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور جو پورا دن خراب ہو گیا آج کا، تو دوستوں سے ملاقات. لیکن اگر اپنے والد کے گھر سے دور رہتے ہیں تو وہاں ملنے نہیں جائیں گے روز. حالانکہ ٹائم تو ملتا ہے نا، جب ہوٹل میں بیٹھ سکتے تو وہاں جا سکتے. تو وہ ہوٹل کی زیارت اور وہاں بیٹھنا کمپلسری واجب ہو گیا. اور جو والد سے ملاقات کرنا، والدین سے کہوں گا، ماں اور باپ سے، حالانکہ وہ مستحق ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے. آپ ان سے الگ رہتے کسی وجہ سے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، الگ رہتے ہیں، وہاں ہم نہیں جاتے ہیں. تو جو واجب ملاقاتیں ہیں وہ غیر واجب ہو گئی، اور جو غیر واجب ہے وہ واجب بھی فوقیت لے کے فرض سے بھی زیادہ ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ آج یہ حال ہو چکا، تو ہمیں اس چیز چاہیے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان واجب ملاقاتوں میں سب سے پہلا حقدار کون ہے، جس سے ہم ملاقات کریں، جس کی زیارت کریں، جس کے پاس جائیں. ان میں سب سے پہلے والدین، ماں اور باپ. والدین سے ملاقات یہ نمبر 1 ہے ان ملاقاتوں میں. جو ملاقات، جو زیارت ہے، مجھے اور آپ کو جو وزٹ اور جو میٹ ہم لوگوں کو کرنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے والدین سے ملاقات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام، کسی کی عزت اور کسی کی پھر اطاعت ہے تو وہ والدین ہے، والد اور والدہ، ماں اور باپ. سمجھ رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی توقیر ہے، کسی کی اطاعت ہے، تو وہ والد اور والدہ ہے، یا والدہ اور والد ہے، والدین. یہ سب سے اول ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے حکم دیا اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. اور تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے، یہ بات طے کر چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ایک ہی آیت میں ایک کے بعد ایک دونوں لفظ آ گئے. تیرا رب یہ طے کر چکا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کو کہیں گے نا ایک سانس میں، ایک جملے میں کہا اللہ نے، ایک ہی جملہ ہے، کوئی بیچ میں وہ نہیں خیرت کے اعتبار، سیدھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا شرک مت کرنا اور والدین سے احسان کرنا. اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی اطاعت فرمانبرداری ہے، کسی کی عزت و توقیر ہے، تو وہ کون ہے؟ والدین. یہ بات کو ہم سمجھ لیں، بہت اچھے سے. تو لہٰذا ان سے زیارت واجب ہے اگر ہم کسی وجہ سے والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. جیسا کہ سفر پر اگر آپ ہیں، آپ بیرون ملک رہتے ہیں، تو جب واپس آئے فوراً والدین کے ساتھ، ایک ہی گھر میں تو پھر تو فوراً والدین سے ملاقات کریں. آپ کے بیوی بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں، لیکن پہلے کس سے ملاقات کریں گے آپ؟ والدین سے. اس پر بیوی کو ذرہ برابر بھی غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کے بارے میں سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ بیوی جو میری بیوی اور میں ہوں، ہم بھی جب اس عمر میں پہنچیں گے یہی توقع کریں گے کہ ہمارے بچے پہلے ہم سے ملے اور بعد میں اس سے ملے. اس کا بعد میں نکاح کیا گیا ہے، نہ جس نے اس کو پیدا کیا نہ اس کی پرورش کی. نیچرل ہے. لیکن کتنی ان نیچرل بات ہے کہ ہم اپنے لیے سوچتے نہیں کہ بھائی میرا شوہر آ رہا ہے، میرا فلاں، تو مجھ سے پہلے ملاقات کرنا اور بعد میں اپنے ماں باپ اس کو زیادہ ہے کیا، قربانی تو میں دے رہی، بچوں کو تو میں پال رہی. ہاں، تو یہی سوچیے اس شوہر کو بھی کسی اور نہیں پالا ہے، اسی نے اس کو بڑا کیا ہے، تو اس کا حق ہے. اور اس حدیث کو یاد کیجیے جس حدیث میں 3 لوگ غار میں چلے گئے اور ایک پتھر نے آ کے اس غار کا منہ بند کر دیا. تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ. تو ایک نے کہا اللہ میں روز بکریاں چراتا، دودھ دھوتا آنے کے بعد، اور دودھ سب سے پہلے کس کو پلاتا؟ والدین کو. ایک دن میں آیا اور میرے والدین سو گئے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور رکا رہا، اور اتنی دیر رکا جب تک کہ وہ اٹھ نہ گئے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے وہ صبح
فجر تک مطلب صبح تک نہیں اٹھے. جب صبح انہوں نے آنکھ کھولی میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے پھر بھی میں نے ان کو نہیں دیا. اپنے والدین کو پہلے دودھ دیا, وہ سیر ہو گئے پھر ان کو پلایا. اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تو نے قبول کیا تو اس مصیبت کو دور کر. اور پتھر تھوڑا سا ہٹ کر, پورا نہیں ہٹا چونکہ اور 2 لوگ تھے انہوں نے بھی کی تو پورا ہٹا, لیکن یہ بھی ایک سبب بنا اس مصیبت کے ہٹنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اولاد کو تکلیف دیجئے ماریے, میں وہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پریفرنس والدین کو, پہلی ترجیح جو ہے ہمارے جو ہے والدین کو. تو زیارت میں بھی سب سے پہلے حقدار کون ہے واجب زیارت کے؟ والدین. اگر والدین بھی الگ رہتے ہیں تو دونوں سے ملاقات کی جائے گی. کبھی والدین بھی الگ ہوتے ہیں, طلاق ہوگی ماں باپ میں, ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ تو ہے نا, طلاق ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ماں باپ تو ہے, والدہ الگ رہتی ہے, والد الگ رہتے ہیں, دونوں الگ رہتے ہیں تو دونوں سے, دونوں ساتھ رہتے تو ان سے, میاں بھی مطلب بیوی اور بچے ساتھ اور والدین بھی ساتھ, پہلے والدین سے پھر فرسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آخرت کے اعتبار سے جنت بھی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں دونوں جو آخرت کے اعتبار سے جہنم. ان کی خدمت کرو جنت پالو, ان کو ناراض کرو اور تکلیف دو اور جہنم میں چلے جاؤ. آسان ٹکٹ ہے یہ ہمارا ایک طرح. اور حدیث میں الفاظ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت. باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے, تو کتنا بڑا مقام ہے, ایک دروازہ ہے دوسری خود جنت. حدیث میں نے حاکم کی روایت میں بد دعا دی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی بڑھاپے میں ان کی زندگی میں ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی بوڑھی عمر میں مل جائے, بڑھاپے میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے. اور آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ جو والدین میں سے دونوں یا ایک کو پالے اور خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے. اس لیے میں نے کہا پہلی زیارت کا حقدار کون ہے؟ والدین. ملاقات کی جائیے, میل ملاپ کی, حسن سلوک, اچھی بات کی, ان پر خرچ کیجیے, ان کی عزت و توقیر کیجیے, انہیں بتائیے کہ ان کا مقام آپ کے نزدیک سب سے اونچا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے, ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ماتحت ہی ان کی فرمانبرداری ہے, اس کے خلاف تو بات سنی نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے, تو تمام چیزیں, ورنہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم والدین کا مقام بتاتے تو لوگ نماز چھوڑ دے رہے, کیوں؟ اماں ابا بول رہے کہ نماز مت پڑھو. ویسے